گئے ہیں اور رب کریم نے صرف ایک کوشچن پوچھا کہ تم نے ایک ایسے وقت میں زندگی گزاری جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کرواتی تھی. آج کل تو ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے. جو پروڈکٹ کوئی بنائے پوری دنیا میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ ہے. لوگوں نے اپنی چیزوں کا تعارف کروایا, چھوٹی سی بڑی چیز کا. کمپیوٹر کو دیکھو, آج سیل فون کو دیکھو, یہ کچے اور پکے مکان میں پہنچ گئے. حتیٰ کہ بیت اللہ کے دروازے پہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں بھی سیل فون کی ٹون بج رہی ہوتی ہے. تو سوچئے لوگوں نے اپنے تانبے کو بھی اپنا سونا بنا کے دکھا دیا. اب میرے محبوب کے امتی ہو, تمہارے ہاتھ میں تو تھا ہی سونا. تم نے کیا سنت کا تعارف کروایا؟ تم نے کس کو سنت کا عاشق بنایا؟ تم نے کس کے دل میں سنت کی اہمیت پیدا کی؟ اگر یہ کوشچن پوچھ لیا گیا میرے دوستو, اس دن ہماری جان نہیں چھوٹ سکے گی. ہم پروو نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ کے پھر کیسے اطمینان سے رہ جاتے ہیں. ہمارے لیے تو جینا دوبھر ہو جائے ایسے معاملے میں. تو سنت کی محبت سیکھیے, اور اس وقت جب کہ آج دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے, ہم کلمے کا تعارف کروائیں, قرآن کا تعارف کروائیں, اسلام کا تعارف کروائیں, محبوب کے اخلاق کا تعارف کروائیں, محبوب کی سنتوں کا تعارف کروائیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم قیمتی متاع کو چھوڑ کے کس ڈلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو. آج ہم میں سے ہر بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی محنت کی کسی نہ کسی شکل میں لگ کر زندگی گزارے. جو نہیں گزارے گا قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. نبی علیہ السلام تہجد کے وقت رویا کرتے تھے, آنسو بہاتے تھے, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی, تو میں پاؤں کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلاتی تھی کہ زندگی کے آثار تو ہیں. اتنا لمبا سجدہ, رب امتی رب امتی رب امتی. نبی علیہ السلام امت کے لیے روتے رہے, حالانکہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کے اوپر مشکل وقت آئیں گے. حسن اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا, سیدنا حسین اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلا دیا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ میرے بعد یہ ہونے والا ہے. نبی علیہ السلام نواسوں کے بارے میں نہیں روئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ مشکل وقت آئے, آپ نے یہ نہیں کہا میری زینب کا کیا بنے گا, میری فاطمہ کا کیا بنے گا. نبی علیہ السلام اگر روئے تو کس کے لیے روئے؟ امتیوں کے لیے روئے. اور آج امتیوں کا یہ حال ہے, اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑتے ہیں. آنکھیں نہیں دیکھتی, دماغ نہیں سوچتا کہ میں نے کس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ دیا ہے. آج ہماری بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے, حتیٰ کہ ہر ہفتے 1,00,000 درود شریف پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ بھیجتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میں نے چھل نہیں دیکھا, زخمی دیکھا. میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو زخم کیسے لگے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں, مجھے اپنوں سے لگے. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. مجھے گلا نہیں قریش مکہ کے ساتھ. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ تو کافر تھے, انہوں نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی, انہوں نے طائف کے شہر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا. 9 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے اذیت ناک دن؟ فرمایا عائشہ 9 سال گزر گئے, طائف میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا مجھے آج تک نہیں بھولتا.
تو کافروں نے یہ سب کچھ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا گلہ نہیں فرما رہے، وہ تو کافر تھے، ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی، بے قدرے تھے، ان سے کیا گلہ کرنا، گلہ تو ان سے ہے کلمہ پڑھتے ہیں، سنت کی شان کو جاننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے پھر توڑتے ہیں، پھر بے حس بن جاتے ہیں، احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس لیے قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو کلمے کو پڑھنے والے تھے، میری سنت کو جاننے اور ماننے والے تھے، تم نے کیوں اپنے ارادے کے ساتھ اس سنت کو جو ہے وہ محفوظ نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا، ہم قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو یہ بات سنائی گئی جس کی عمر 7 سال تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ گویا زخم پڑتا ہے، جو امتی سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس بچے کے دل میں محبوب کی محبت تھی، اس کے بعد اس کی یہ کیفیت بن گئی، کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، لباس پہنتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، سوتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے۔ اگر 7 سال کے بچے کو محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہے، اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، او میرے نبی کے وارثو، او علماء، او طلباء، ورثۃ الانبیاء بننے کی تو بڑی تمنا رہی، تمہارے دل میں کیوں سنت کی اتنی محبت نہیں تھی؟ تو ہم قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا جواب دے سکیں گے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے، میری سنتیں ذبح ہوتی تھیں، تم چین کی نیند گھروں میں سوتے تھے، تمہاری بیوی سنت کے خلاف کام کرتی تھی، زبان نہیں کھلتی تھی، بیٹا سنت توڑتا تھا، بیٹی سنت توڑتی تھی، تم محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے تھے، کیا میرے محبوب کی سنتی کی کوئی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں تھی؟ کیوں آ گئے ہو آج اس محبوب کی شفاعت لینے کے لیے اور ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے؟ اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا، ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جس سے وفا کرنی تھی اس سے تم نے جفا کی، اور جن سے تمہیں جفا کرنی چاہیے تھی ان غیروں کے طریقوں سے تم نے وفا کی۔ کوئی تو ہوتا آج کے زمانے میں جو سنت کے ٹوٹنے پہ وہی کہتا جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، مگر آج تو وہ کیفیت ہی نہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ جن کے ہم پر احسانات ہیں، جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، جنہوں نے دل کو منور کرنے کا طریقہ سمجھایا، جو محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، آج ہمیں ان کے طریقوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور ان کو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو اس سے مزین کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہو، محبوب گلہ نہ فرما سکیں تو نے میری سنت کا لحاظ کیوں نہ کیا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کاروباری لوگوں کو، باپ کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، امی کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، دکھی نہ ہو جائے، ارے باپ کا دل دکھاتے تو اتنا دکھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ دل میں اتنا بھی نہ رہا جتنا ایک باپ کا ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبوب ہونے چاہیے، اور بسا اوقات تو حال یہ ہوتا ہے کہ سنت کو توڑ دینا یا چھوڑ دینا تو ایک الگ بات رہ گئی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خود کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب قیامت کے دن پہنچے تو محبوب فرمائیں گے سحقن سحقا، چلے جاؤ دور چلے جاؤ، تم میری سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے، یاد رکھنا
کافر نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، آج کے روشن خیال یا تاریخ خیال وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات تو ایک ہی جیسی ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا تھا، تو بتائیے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا۔ آج وقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت کی نظر میں پسند آ جائے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والے بن جائے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھی ہیں مثالیں کہ ماں اس کو کہو نا کہ یہ تمہارے بچے کی فوٹو ہے، ذرا اس کو آگ میں ڈال دو، وہ کہے گی میں اس کو آگ میں تو نہیں ڈالوں گی، کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کر سکتی ہوں، آگ میں نہیں ڈالوں گی، میرے بیٹے کی تصویر ہے۔ اگر ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام کی شکل و شباہت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم کی آگ میں جلا دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ سنت کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کا درجہ کیا تھا۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اتنا تو کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت کو اپنے دل کے اندر اہمیت دینی شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکالیف اٹھائیں امت کی خاطر۔ یاد رکھیں کوئی ماں اپنے اولاد کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ بچے کی خاطر 23 سال نہیں روتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر 23 سال تک روتے رہے۔ اور حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب ملک الموت آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا میرے محبوب کو تسلی دے دو، تمہارے بعد تمہاری امت کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب کو جب تسلی دی گئی فرمایا اب میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کو تو امت سے اتنی محبت ہو اور ہمارا حال یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کچھ سمجھیں ہی نہ، صبح و شام اس کو توڑتے پھریں اور احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا۔ آج اس بات کا عہد کر لیجئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھالیں گے، حتیٰ کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور ملک الموت ہمارے پاس آئے، جس عضو کا ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے، اگر دل کو ٹٹولے عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے لبریز نظر آئے، ایسی کیفیت میں ہم اللہ رب العزت کے حضور قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اور سنت کی اتباع کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔